تعریف اور مرکب ناقص کی قسموں کی تعریف اور ان تعریفوں کی مثال اور فوائد بیان کرنے کے بعد صاحب کتاب بیان فرماتے ہیں کہ فصل بدا کے ویچ جملہ کمتر عرض دو کلمہ نہ باشا. جان لیجئے کہ کوئی بھی جملہ دو کلمہ سے کم نہ ہوگا. کوئی بھی جملہ دو کلمہ سے کم نہ ہوگا، لفظ کے اعتبار سے ہو یا معنی کے اعتبار سے ہو. اسی کو فرمایا لفظاً. لفظاً کا مطلب کہ دو جملہ لفظاً ہو کا مطلب، یا جملہ میں جو دو لفظ ہو، دو کلمہ ہو، وہ لفظاً ہو. لفظاً ہو کا مطلب یعنی جس کو پڑھا جا سکے، جس کو آپ پڑھ سکے، جس کو پڑھا جائے. جیسے کہ ضرب زید و زید قائم، یہ دو مثال دی ہے. ایک ہے جملہ فعلیہ اور ایک ہے جملہ اسمیہ. تو ضرب زید میں دیکھیے دو کلمہ ہے، زید قائم میں دیکھیے دو کلمہ ہے. ضرب زید بھی جملہ، زید قائم بھی جملہ، اور دونوں جملے دو کلمہ پر مشتمل ہے، دو کلموں کو شامل ہے. لفظی اعتبار سے، لفظی کا مطلب وہی لفظاً کا مطلب جس کو پڑھا جائے، بولا جائے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو پڑھا نہ جائے. یا تقدیراً اسی سے تعلق ہے کہ کوئی بھی جملہ دو کلمہ سے کم نہ ہوگا، لفظاً یا تقدیراً. تقدیراً کا مطلب ایک پوشیدہ رہے گا، بولا نہیں جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا. اسی کو کہتے ہیں تقدیراً. تقدیراً کا مطلب یعنی وہ کلمہ چھپا ہوا ہو. سمجھے کہ نہیں؟ وہ کلمہ کیا ہو؟ چھپا ہوا ہو، پوشیدہ ہو. تو کوئی بھی جملہ دو کلمہ سے کم نہ ہوگا، لفظاً یا تقدیراً. لفظاً کی مثال یہی تو ضرب زید و زید قائم. ضرب زید جملہ فعلیہ کیونکہ سب سے پہلے فعل ہے، اور زید قائم جملہ اسمیہ اس لیے کہ سب سے پہلے زید جو ہے کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک. یا تقدیراً. تقدیراً کی مثال دیکھیے چوں، جیسا کہ اضرب. اضرب کا معنی تو مار. تو اضرب دیکھنے میں تو ایک لفظ ہے، دیکھنے میں ایک ہی کلمہ ہے، لیکن یہ جملہ ہے. اور جملہ دو کلمہ سے کم نہ ہوگا، یا تو لفظاً ہوگا یا تقدیراً. تو یہ تقدیراً کی مثال ہے. کس کی مثال ہے؟ تقدیراً کی مثال ہے. تو اضرب کا معنی تو مار، کہ انت دروے مستترست. دوسرا کلمہ کون ہے؟ انتا ہے، جو اس میں پوشیدہ ہے. اضرب کے اندر کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. اضرب تو مار. تو یہ تو کا جو ترجمہ لاتے ہو، یہ انتا اس میں پوشیدہ ہے. کون پوشیدہ ہے اس میں؟ انتا اس میں پوشیدہ ہے. تو اسی لیے یہ کیا ہے؟ تقدیراً جملہ ہے. حقیقتاً لفظاً جملہ تو وہ ضرب زید اور زید قائم، یہ لفظاً جملہ ہے، دو کلمہ پر مشتمل ہے. اور یہ اضرب جو ہے یہ بھی جملہ ہے، لیکن یہ لفظاً نہیں ہے، تقدیراً ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ تقدیراً دو کلمہ کو مشتمل ہے. تو ایک کلمہ کون ہے؟ پوشیدہ ہے. وہ کون ہے؟ انتا. فرماتے ہیں جیسا کہ اضرب تمار، کہ انتا دروے مستترست، کہ اس میں انتا کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. واضح بیشتر باشد، اور اس سے زیادہ ہوگا. مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ بتایا کہ کوئی بھی جملہ دو کلمہ سے کم نہ ہوگا. وہ ازی بیشتر باشد، اور اس سے زیادہ ہوگا. سمجھیں؟ دو کلمہ سے تو کم نہیں ہوگا لیکن زیادہ ہوگا. آگے فرماتے ہوا بیشتر را حد نیست، اور زیادتی کی کوئی حد نہیں ہے. کم از کم تو دو کلمہ پر مشتمل ہو، لیکن زیادہ کتنے پر ہو؟ تو کہہ رہے کہ زیادہ کی کوئی حد نہیں. 5 بھی ہو سکتا ہے، 5 کلمہ، 10 کلمہ، 15 کلمہ پر مشتمل ہو. سمجھیں گے؟ تو اسی لیے کرا کہ بیشتر را حد نیست، اور زیادتی کی کوئی حد نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں کہ بدا کے چوں کلمات جملہ بسیار باشد. جان لیجئے کہ جب جملہ کے کلمات زیادہ ہو، جیسا کہ آپ نے کہا ضرب زید عمرا امام المسجد، زید نے عمرو کو مارا مسجد کے سامنے. تو اس میں کم سے کم 5-6 کلمہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جان لیجئے چوں کلمات جملہ بسیار باشد، کہ جب جملہ کے کلمات زیادہ ہوں، اسم و فعل و حرف را بیک دیگر تمیز باید کردن. تو کہہ رہے کہ جب جملہ کے کلمات زیادہ ہوں تو اسم اور فعل اور حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ
تمیز کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ الگ کرنا چاہیے. یعنی مطلب اس میں آپ کو یہ پہچاننا چاہیے کہ جب جملہ زیادہ ہو، زیادہ کلمات پر مشتمل ہو، تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ فعل کون ہے، اسم کون ہے، حرف کون ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ان کلمات کو تمیز کرنا چاہیے. یعنی یہ پہچاننا چاہیے کہ یہ فعل ہے، یہ اسم ہے، یہ حرف ہے. اس طرح کر کے پہچاننا چاہیے. وہ نظر کردن، اور نظر کرنا چاہیے کہ معرب یا مبنی. اور یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ان کلمات میں جملہ جب زیادہ کلمات پر مشتمل ہوں تو ان کلمات میں کون کون معرب ہے، کون کون مبنی ہے. یہ معرب اور مبنی کیا ہے، اس کی تعریف، ان دونوں کی تعریف اور مثالیں آئندہ صفحات میں آئیں گی. اور وہ نظر کردن، اور غور کرنا چاہیے کہ معرب است یا مبنی، معرب ہے یا مبنی. وہ عامل است یا معمول، عامل ہے یا معمول، یعنی عمل کرنے والا ہے یا جس پر عمل کیا جائے. سمجھیں گے نہیں؟ یہ دیکھنا چاہیے اس جملہ میں کہ کون عامل ہے، یعنی عمل کرنے والا کون ہے، اور کس پر عمل ہوتا ہے کس کا، یہ دیکھنا چاہیے. وہ باید دانستن کہ تعلق کلمات بائی کے دیگر چگن است، اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ کلمات کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ایک کلمہ کا تعلق دوسرے کلمہ کے ساتھ کس طرح. جب جملہ کے کلمات زیادہ ہوں تو اس میں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ایک کلمہ کا تعلق دوسرے کلمہ کے ساتھ کس طرح ہے. بدا کے علامت اس آس. اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں اسموں کی علامتوں کو. اسم کی پہچان کیا ہے، ہم کیسے جانیں گے، کیسے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے. اس سے پہلے انہوں نے جو بیان کیا کہ جب جملہ کے کلمات زیادہ ہوں تو اس میں اسم فعل حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ تمیز کرنا چاہیے. تو اب ہم تمیز تو جب ہی کریں گے، فرق جب ہی کریں گے، پہچانیں گے جب اس کی کوئی علامت ہو، کوئی اس کی پہچان ہو، کوئی پہچاننے کا طریقہ ہو، جب بھی ہم کہہ سکیں گے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. تو اب اس فصل میں اسم کی علامت کو بیان کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ جان لیجئے کہ اسم کی علامت وہ ہے کہ الف لام. کیا؟ الف لام یا حرف جر در اولش باشد. اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہو یا حرف جر ہو. شروع میں کیا ہو؟ الف لام. جیسا کہ الحمد ہے، جیسا کہ الرحمن ہے، الرحیم میں الف لام ہے. سمجھے کہ نہیں؟ الحسن میں الف لام ہے. سمجھے؟ تو اس میں کی علامتوں میں سے ایک علامت کہ اس کے شروع میں در اولش، اس کے شروع میں الف لام ہوگا یا حرف جر ہوگا شروع میں. جیسا کہ الحمد، یہ شروع میں جو الف لام ہوگا اس کی مثال، اور یہ حرف جر ہوگا اس کی مثال وب زیدن، الحمد وب زیدن. اب اگر پوچھے کوئی کہ الحمد یہ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے، تو کہیں گے اسم ہے. کیوں؟ کہ اسی لیے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے. اور اگر پوچھے بے زیدن، بے زیدن، زید کے ساتھ یا زید کے پاس یا زید سے، تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ با جو ہے حرف جر اس کے شروع میں ہے. اب حرف جر کسے کہتے ہیں اسی کتاب میں آگے چل کر کے آپ لوگ پڑھیں گے. حرف جر جو ہے 17 ہے. جیسا کہ آپ نے اعدادیہ میں منہاج العربیہ میں الدرس علی الدرس، سمجھے کہ نہیں؟ الفرس فی الفرس، سمجھے کہ نہیں؟ الرجل فی الرجل. تو یہ بے
आला, फी, है ना, इला, ये सब किसी भी इसम के शुरू में लाते हैं तो वो उस इसम के आखिर में जर देते हैं, जो मिनहाजुल अरबिया में आप पढ़ चुके हैं कि अर्रजुलो के बाद जब बे लगा देते हैं उसको शुरू में, तो फिर रजुले पढ़ते हैं आप, समझे नहीं। अल कुर्सियों पर अगर अला को दाखिल कर देंगे तो अल कुर्सी, ये जर हो जाता। जर का मतलब कसरा। तो कसरा क्यों पढ़ा था आपने? इसलिए पढ़ा था कि वहां पे आला था, फी था, या इला था, या मिन था, या बा था, समझे नहीं। ऐसे ही बेज़ैदिन क्या है? इसमें है, समझे कि नहीं। इसकी अलामत क्या है? यही कि हर्फ जर इसके शुरू में है, ये दूसरी अलामत थी। और यह ऐसी अलामत है कि फेल में नहीं पाई जाती है। फेल की अलामतें, फेल की पहचानने के तरीके अलग है, उसकी अलामात अलग हैं। ये इसमें की अलामात हैं। अलिफ लाम और बा हर्फ जर जो है ये फेल पर नहीं आते हैं, बल्कि ये इसमें ही की अलामत और खासा है। या तनवीन दर आखिरश बाशद, या तनवीन उसके आखिर में होगी। किसके? इसम के आखिर में। आखिरश में जो शीन है इसका इशारा इसम की तरफ है। या तनवीन दर आखिरश बाशद, या तनवीन उसके आखिर में होगी। जैसा कि ज़ैदुन, जैसा कि ज़ैदुन, समझे कि नहीं। ज़ैदुन में जो आखिर में दुन पढ़ रहे हैं आप, तनवीन पढ़ रहे हैं, समझे कि नहीं। ये किसकी अलामत है? फेल की अलामत है। और इसमें की अलामत है। और फेल में जो है ये अलामत नहीं होती है। या मुस्नद इलैहि बाशद, या मुस्नद इलैहि होगा। शुरू में आपने पढ़ा था कि इसमें जो है मुस्नद और मुस्नद इलैहि दोनों होता है। फेल सिर्फ मुस्नद होता है, मुस्नद इलैहि नहीं होता है। तो जो मुस्नद इलैहि होगा वो कौन होगा? वो इस्म होगा। इसीलिए मुस्नद इलैहि होना ये इस्म की अलामत है, फेल की नहीं। तो इसीलिए कह रहा है कि या मुस्नद इलैहि बाशद, या मुस्नद इलैहि होगा। कौन? इस। जैसा कि ज़ैदुन कायमुन, तो ज़ैदुन कायमुन में जो कायमुन है ये क्या है? मुस्नद इलैहि है, इसमें है। और ज़ैदुन भी इसमें, इसलिए कि उसके आखिर में तनवीन है। ठीक। तो मुस्नद इलैहि की मिसाल क्या है? ज़ैदुन कायमुन में कायमुन, या मुज़ाफ बाशद, या वो इस्म मुज़ाफ होगा। वो इस्म क्या होगा? मुज़ाफ होगा। जैसा कि गुलामो ज़ैदिन। अब गुलामो देखिए मुज़ाफ है, समझे कि नहीं। फेल जो है मुज़ाफ नहीं होता है। इस्म की अलामत क्या है? मुज़ाफ होना है, कि इस्म मुज़ाफ होगा। जैसा कि गुलामो ज़ैदिन, ज़ैद का गुलाम, तो यहाँ पे गुलामो क्या है? मुज़ाफ है। और ये क्या है? इस्म है, इसलिए कि ये मुज़ाफ है। या मुसग़्ग़र बाशद, या वो इस्म मुसग़्ग़र होगा। मुसग़्ग़र का मतलब जिसकी तस्वीर लाई जाए, जिसकी तस्वीर लाई जाए। और इसकी मुकाबले में मुकब्बर बोला जाता है। मुसग़्ग़र के मुकाबले में किसे क्या बोला जाता है? मुकब्बर। तो मुकब्बर कौन है? मुसग़्ग़र कौन है? तो आप देखिए, जैसा कि कुरैश, ये कुरैश है मुसग़्ग़र। और इसका मुकब्बर कौन है? किर्श, काफरेशिन, समझिए ताकतवर मछली को बोलते हैं, कुव्वत वाला। तो उसी से कुरैश बनाया गया। क्या बनाया गया? कुरैश। तो किर्श वो असल है, और उससे बनाया गया मुसग़्ग़र, तस्गीर लाई गई है। क्या है वो? कुरैश है, समझे कि नहीं। क्या है वो? कुरैश, कबीला कुरैश। तो ये क्या है? मुसग़्ग़र की मिसाल है। तो ये इसमें ही मुसग़्ग़र होगा। फेल मुसग़्ग़र नहीं होता है, फेल मुसग़्ग़र नहीं होता है, इसमें ही मुसग़्ग़र होता है। उसके बाद या मंसूब बाशद, या मंसूब होगा। क्या होगा? यानी वो इस्म मंसूब होगा, यानी निस्बत ही। मंसूब माने जिसकी निस्बत की जाए, समझे कि नहीं। मंसूब का माने जिसकी निस्बत की जाए। जैसा कि बगदादीयुन, जैसा कि बगदादी,
جیسا کہ بغدادی، جیسا کہ آپ نے کہا دہلوی، پنجابی، بنگالی، نیپالی، یہ سب کیا ہے؟ نسبتی نام، آخر میں یا نسبت ہی ہے. تو بغداد سے آپ نے کہا بغدادی، سمجھے کہ نہیں؟ یوں ہی آپ نے کہا قادری، برکاتی، رضوی، اشرفی، یہ سب کے آخر میں جو یا ہے یہ سب کیا یا نسبتی ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ اسم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو منصوب ہونا یہ اسم کی علامت ہے کہ اس منصوب ہوتا ہے. یا مثنی باشد یا مثنی ہوگا، یا مثنی ہوگا، جیسا کہ رجلان، مثنی کا مطلب تثنیہ، مثنی کا معنی تثنیہ، جیسا کہ رجلان. اگر کوئی پوچھے کہ فعل بھی تو تثنیہ ہوتا ہے، تو فعل کا جو تثنیہ جو ہوتا ہے وہ فعل حقیقت میں نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا فعلا، فعلا، سمجھے کہ نہیں؟ آپ نے یہ کہا فعلا سے فعلا، تو وہاں پہ جو الف آخر میں ہے وہ اس کا فاعل ہے، سمجھے کہ نہیں؟ علامت تثنیہ اور فاعل ہے، وہ حقیقت میں فعل وہاں پہ نہیں ہے. تو خیر، تثنیہ ہونا یہ کیا اسم کی علامت ہے. مثنی بمانا یہاں پہ تثنیہ ہونا. جیسا کہ رجلان، دو مرد، یا مجموع باشد، یا وہ اسم جمع ہوگا، وہ اسم کیا ہوگا؟ جمع ہوگا. جیسا کہ رجال، رجال کس کی جمع ہے؟ رجلن، رجلن کی، رجلن کی جمع رجال. یا موصوف باشد، یا موصوف ہوگا، کیا ہوگا؟ موصوف ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ موصوف یعنی جس کی صفت لائی جائے. جیسا کہ جا رجل عالم، جا رجل عالم، تو عالم مرد آیا، جاننے والا مرد آیا، تو یہ جا فعل ہے اور رجل موصوف ہے، عالم اس کی صفت ہے. موصوف صفت سے مل کر کے جا کا فاعل ہے. تو یہ موصوف ہونا کیا ہے؟ کس کی شان ہے؟ اسم کی علامت ہے. یا تائے متحرک بدو پیون، یا تائے متحرک اس کے آخر میں ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ تائے متحرک سے مراد وہ تا جو حالت وقت میں ہاں بن جائے. جیسا کہ زاربتن، بھائی زاربن، زاربانے، زاربون، زاربتن، سمجھیں گے؟ اس میں فاعل جب پڑھیں گے آپ لوگ میزان میں، فاعلن، فاعلانے، فاعلون، فاعلتن، اسی کے وزن پر ہے. زاربتن مارنے والی، اس کا معنی کیا ہے؟ مارنے والی عورت، سمجھے؟ تو زاربتن میں جو تائے مدبرہ ہے، تائے متحرک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسم کی علامت ہے. جس اسم کے آخر میں آپ، جس کے آخر میں آپ یہ تائے مدبرہ دیکھیں گے، یہ تائے مدبرہ متحرکہ آپ دیکھیں گے، سمجھے کہ نہیں؟ متحرک کا مطلب حرکت والا، متحرک کا مطلب حرکت والا. تو یا تائے متحرک بدو پیون، یا تائے متحرک اس کے آخر میں ہوں، جیسا کہ زاربتن. یہ تھے، یہ جو بیان تھا ابھی، یہ اسموں کی علامتوں کا بیان ہے. ان علامتوں کو آپ یاد رکھیں، زبانی یاد کریں مثالوں کے ساتھ، سمجھے کہ نہیں؟ کہ اس میں کی علامت کیا ہے؟ کہ یا اس کے شروع میں الف لام ہوگا، یا حرف جر ہوگا، جیسا کہ الحمد اور بے زیدن، یا تنوین اس کے آخر میں ہوگی جیسا کہ زید، یا مسند الیہ ہوگا جیسا کہ زید قائم میں قائم، یا مضاف ہوگا جیسا کہ غلام و زیدن میں غلام مضاف ہے، یا مصغر ہوگا جیسا کہ قریش، یا منصوب ہوگا جیسا کہ بغداد، یا تسمیہ ہوگا جیسا کہ رجلان، یا مجموع ہوگا جیسا کہ رجال، یا موصوف ہوگا جیسا کہ جا رجل عالم، یا تائے متحرک اس کے آخر میں لفظی ہوگی جیسا کہ ذاتبتن. تو اس طرح کر کے آپ یاد کریں گے زبانی، سمجھے کہ نہیں؟ اگر کوئی پوچھے کہ اس میں کی علامتوں کو بیان کرو تو یہی علامتیں بیان کرنی ہوگی. تو یہ علامتیں جہاں بھی پائی جائیں گی، جن جن اسموں کے آخر میں، جن جن جیسا جیسا یہاں پہ بتایا، ایسا ایسا جو لفظ ہوگا وہ اسم ہوگا، تبھی آپ پہچان پائیں گے ہاں یہ اسم کی علامت ہے. ان علامتوں کے ذریعے سے آپ اسم کی شناخت کر سکتے ہیں. یہ مجتبی